السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا الا متاع وإن الدار الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن مجید کے سورہ المؤمن اور سورہ الحشر کی آیات پڑھی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات ان آیات کے تحت جو آپ کے سامنے گفتگو ہونے والی ہے وہ ہے موت کے بعد کی زندگی، جسے ہم ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ سورہ مومن میں رجل مومن، ایک مومن مرد کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک شخص تھا، فرعون کے وزراء میں سے تھا، کیبنٹ میں سے، اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کا کہ قتل کا حکم جاری کیا، اس وقت فرعون کے دربار میں اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، کھول دیا، اور اس مقام پہ اس نے جو تقریر کی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری تقریر کو جو ہے وحی کے ذریعے سے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی کے کچھ اقتباسات، اسی کی جو دعوت ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ قال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد۔ اور کیجیے کیا سما ہوگا، فرعون کا دربار ہے، پورے وزراء ہیں، اور پورے مل کے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اعلان کیے، اور اس وقت وہ شخص اس مقام کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، نہ صرف اظہار کر رہا ہے بلکہ ان کے اوپر دعوت بھی پیش کر رہا ہے۔ اس کی جو دعوت تھی، قال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، اس مومن مرد نے کہا اپنی قوم سے کہ تم میری بات مانو، میری بات سنو، میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا، سبیل الرشاد۔ یا قوم اتبعوا اهدکم سبیل الرشاد، سب سے پہلے اس نے جو بات کہی، یا قوم انما حاصل حیات الدنیا
إلا متاع۔ اے میری قوم، یہ اچھی طریقے سے جان لو، سمجھ لو، یہ دنیا کی زندگی، یہاں کا ساز و سامان صرف چند دن کا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ فرعون جو وقت کا بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکومت اور طاقت سے نوازا ہے، لیکن وہیں پہ یہ بات آ رہی ہے، فرعون سے پہلے سے کئی بادشاہ گزر چکے ہیں اور انہیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ آئے دنیا سے چلے گئے، تم کو بھی جانا ہے۔ اے میری قوم، اس حقیقت کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھاؤ، انما حاضی الحیات دنیا متاع، یہ متاع ہے، چند دن کا ساز و سامان ہے، یہاں پہ استعمال کر کے ہم کو یہاں پہ ہر چیز کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جانا ہے، کوئی چیز تمہارے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ اور فرعون، تیرا تخت و تاش، تیری فوج، تیرا لشکر، یہ تیرے کام آنے والا نہیں ہے۔ جب موت آ جائے گی، تیرا لشکر، تیرا تخت و تاج، تیری شان و شوکت سب یہیں پہ رہ جائے گی اور تو خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ قوم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ان کے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے، انما الحاصل الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار۔ اور بے شک یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو، ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ ہے آخرت کی زندگی، وان الاخرۃ ہی دار القرار، آخرت کا جو مقام ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس زندگی کے مطابق غور و فکر کرو، سوچو اس دنیا کے متعلق، وہ جو زندگی ہے، اگر تم عیش و عشرت چاہتے ہو، منمانی زندگی چاہتے ہو، تو پھر یہ منمانی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی یہ دنیا میں تم کو نہیں مل سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو آخرت میں رکھا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور وہ زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، عیش و عشرت کی زندگی، منمانی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں جو کوئی بھی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ نے جو احکامات اپنے رسولوں کے ذریعے سے، جو قوانین اپنے رسولوں کے ذریعے سے دنیا میں انسانوں کو بھیجے ہیں، اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور وہ مومن ہو، یعنی اللہ کو ماننے والا ہو اور اللہ کے رسولوں کو ماننے والا ہو، آخرت کو اس کا یقین ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باغات میں داخل کرے گا، جو گھنے باغات رہیں گے جنت میں، ان میں داخل کرے گا۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بے حساب ان کو رزق سے نوازیں گے، اور کبھی نہ ختم ہونے والا رزق ہوگا، اور کبھی نہ ختم ہونے والی مملکت ہوگی، اور کبھی نہ ختم ہونے والے انعامات و اکرامات اور نعمتیں وہاں پہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے نا اس کے اندر داخل کرے گا جو ایمان اور عمل کے جو ہے نا کہ ایمان کے بعد جنہوں نے اپنے ایمان کے عمل کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ یہ اس شخص کی بات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی، اسے جاننا بے حد ضروری ہے، چونکہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اور اس دنیا کی زندگی کی جو رونقیں ہیں اس میں انسان کھو گیا ہے، اور اس کے انسان جو ہے اس دنیا کی بھیڑ میں، اس دنیا کی میلوں کے اندر اپنے آخرت کا جو اصل مقصد ہے، اصلی زندگی ہے، اس کو انسان جو نہ بھلا بیٹھا ہے۔ اسی لیے موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلانے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے، اور وہ لوگ آ کے موت کے بعد کی زندگی کے متعلق انسانوں کو بتاتے رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری اصلی زندگی یہ دنیا کی نہیں ہے،
کہ دنیا کی زندگی میں تم کو بطور امتحان کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے، ایک آزمائش کا مقام ہے، اور یہاں پہ چند دن رہ کے تمہارا امتحان ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، اور اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہاں پہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی تفصیل سے بتایا ہے، اور انبیاء کرام کی دعوت کا اصل جو محور تھا وہ یہی تھا کہ دنیا کی زندگی نہیں، موت کے بعد کی زندگی اصلی اور حقیقی زندگی ہے۔ اسی اعتبار سے چونکہ ہم ایمان والے ہیں اور اس زندگی کو مانتے ہیں، لہذا ہماری زندگی کے اندر موت کے بعد کی زندگی کی فکر کہاں تک ہے اس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ آخر کی زندگی کیا ہے اور وہاں کے حالات کیا ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے آگے چلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے، یعنی موت کے بعد ایک زندگی ہے اور زندگی کے اوپر ان کا یقین ہے۔ کس بات کا یقین ہے؟ اس بات کا یقین ہے کہ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا، انہیں زندگی عطا کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ان کی جو نا پیچی ہوں گی، اور ہر انسان کو اس کے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ اسے دیا جائے گا، اور اس کے ایک ایک اعمال کا حساب اور کتاب اس سے لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت یا دوزخ میں اس کو داخل کرے گا، اور جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیے، اور جہاں بھی غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، اور وہاں پہ فوری جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے اس جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ برخلاف اس کے وہ لوگ جو لوگ دنیا کے اندر اپنی منمانی گزارتے رہے اور اپنی منچاہی زندگی گزارتے رہے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے جناب پڑھتے رہے، اور آخرت کی زندگی انہیں فراموش کر دیا، اور جب کبھی بھی ان کے پاس اللہ کے احکامات آتے گئے انہوں نے اسے اعراض کیا، لاپرواہی برتی، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور اسی حال میں ان کا جو ہے نا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں وہ پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب اور کتاب لینے کے بعد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون عذاب کے تحت انہیں دوزخ میں داخل کرے گا، اور ایک جلتی ہوئی آگ ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں ان کو رہنا پڑے گا۔ اس کا یقین ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یقین انسان کی زندگی کے اعمال کے اصلاح کا دار و مدار، انسان کی زندگی کے اعمال کے اصلاح کا دار و مدار موت کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین کرنے پہ ہے۔ اگر انسان کے سامنے موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اور جو کچھ زندگی ہے کھاؤ پیو موج کرو عیش و عشرت کرو، جب اس کا عقیدہ یہ ہو جائے، جس کی سوچ یہ ہو جائے، جس کی فکر یہ ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اس کی اصلاح ناممکن ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی اصلاح کسی بھی طریقے سے قطعی طور پہ نہیں ہو سکتی، ایک فطری بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کے بعد کی زندگی کو بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم آپ کے سامنے موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، یعنی فکر آخرت کیا ہے، ایک مومن کی زندگی اور ایک غیر مومن کی زندگی میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہونا چاہیے، اس کی سوچ میں، اس کی سمجھ میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہونا چاہیے۔ ایک مومن بھی زندگی گزار رہا ہے اور ایک غیر مومن بھی زندگی گزار رہا ہے۔ مومن کی زندگی کی سوچ اور اس کی فکر میں، اور ایک غیر مومن کی سوچ اور اس کی فکر میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بنیادی طور پہ ایک مومن یا غیر مومن کی سوچ اور اس کی فکر میں اگر کوئی جناب یعنی کوئی فرق نہیں ہے،
بلکہ دونوں کی ایک ہی سوچ ہے اور دونوں کی ایک ہی فکر ہے، تو پھر مومن اور غیر مومن میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے نام کے، سوائے نام کے۔ اب یہ فرق کیا ہے ایک مومن کی سوچ میں اور ایک غیر مومن کی سوچ میں فرق کیا ہے، اسی کو واضح کیا ہے قرآن مجید میں، وہ آپ کے سامنے آ جا رہی ہے۔ ایک مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اسے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت اس کو پیش کیا جائے گا، اور اسے یقین ہوگا کہ اللہ مجھ سے حساب لینے والا ہے، اور اسی کے تحت اپنی زندگی گزارے گا۔ وہ جو بھی عمل کرے گا، جو بھی کام کرے گا، جو بھی ورک کرے گا، جو بھی گفتگو رہیں گی، جو بھی تعلقات رہیں گے، جو بھی معاملات رہیں گے، وہ اس سوچ اور اس فکر کو بنیاد بنا کے کرے گا کہ مجھے مر کے حساب دینا ہے، اس کے تحت وہ دنیا کی زندگی گزارے گا۔ ایک غیر مومن کی سوچ اور اس کی فکر میں یہ فرق ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ بس جو کچھ بھی ہے دنیا کی زندگی ہے، اور یہیں کی کامیابی دراصل حقیقی کامیابی ہے، یہیں کی عیش و عشرت دراصل حقیقی عیش و عشرت ہے۔ کھاؤ پیو موج کرو، اچھا رہو، اچھا کھاؤ، بس آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کون دیکھا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ایک غیر مومن کی یہ سوچ ہوگی، غیر مومن کی فکر ہوگی، اور اس کے تحت دونوں کی زندگی کا رخ الگ ہو جائے گا، اور اسی طرح دونوں کی زندگی چلتے رہے گی، اور یقیناً دونوں زندگی گزارتے رہیں گی، اور دونوں کو ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے۔ ایک کافر کو بھی موت آنے والی ہے، ایک مومن کو بھی موت آنے والی ہے، دونوں کو موت آنے والی ہے، اور دونوں کی زندگی کا حساب اور کتاب کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا، اور اسی کے تحت جو ہے انسان ایک مومن ہے تو اس کی عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی سوچ اور اس کی فکر کیسی ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، جنہوں نے اس کے اوپر ایمان لایا ہے، جن کا یقین ہے کہ موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے، ان کے متعلق اللہ فرمایا جب تمہارا یقین ہے کہ موت کے بعد کی زندگی دراصل حقیقی زندگی ہے اور وہ ابدی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری سوچ کیسی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اس کی ناراضی سے بچتے رہو، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے، کیا چاہیے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندے مومن کو چاہیے ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ وہ سوچتے ہوئے زندگی گزارے مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں کی میں کیا تیاری کر رہا ہوں، وہاں کی میں کیا تیاری کر رہا ہوں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، تنظر دیکھ لے، غور و فکر کرتا رہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہے، اور اپنا حساب لیتا رہے کہ وہ آنے والی زندگی کے لیے اس کے اوپر یقین ہے اس کا، اور یہ مانتا ہے یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا جائزہ لیتا رہے۔ یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غدن، غدن کہتے ہیں کل کو، غدا، غدن، کل، ٹمارو، مستقبل، فیوچر، تو کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کیونکہ تمام مخلوق کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، اور اس میں حضرت انسان سب سے اشرف مخلوق ہے، کل کی جو فکر ہے سوائے انسان کے کسی اور مخلوق کے پاس فکر نہیں ہے۔ کل کیا کرنا چاہیے، کل کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، مجھے کل کے لیے کیا کرنا چاہیے، سوائے انسان کے کوئی اور مخلوق یہ نہیں سوچتے۔ اسی لیے دنیا
لیکن ایسا معاملہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. کوئی مخلوق بھی آج کا آج، اب کا کل کے لیے نہیں سوچتی. کوئی مخلوق بھی اپنا رزق جو نہ اٹھا کے نہیں رکھتی کل کھانے کے لیے. کل کیا ہوگا یہ صرف حضرت انسان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ امتیاز دیا ہے کہ کل کی زندگی. اور یہ کل سے مراد جو دنیا کا ہم کہتے ہیں کل، اور قرآن مجید جو کہتا ہے کہ کل سے مراد موت کے بعد کا کل، یہ زندگی کے بعد کا کل. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. غور کرتا رہے، سوچتا رہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، کیا کر رہا ہے، کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اس کا موت کے بعد کی زندگی میں. یہ سوچتا رہے کیا کامیابی ہونے والی ہے یا ناکام ہونے والا ہوں موت کے بعد. یہ سوچتا رہے. دنیا میں انسان جو محنت کرتا ہے، جو اس کی کاوشیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جائزہ لیتا ہے میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، اس کا جائزہ لیتا نفع ہو رہا یا نقصان ہو رہا ہے، کیا میں دنیا میں کامیاب ہوں گا یا ناکامیاب ہو جاؤں گا. وہ دنیا کے اندر یہ سوچتا رہتا ہے. یہ سوچ اس کی عارضی ہے، یہ ٹیمپروری ہے، شارٹلی ہے یہ. لیکن حقیقی جو سوچ ہے اس کی، وہ موت کے بعد کی زندگی کے متعلق ہے. وہ اپنا جائزہ لیتا رہے، سوچتا رہے کہ آیا میرا کل کیا ہونے والا ہے، آیا موت کے بعد کی زندگی کے جو میرے مسائل ہیں، کیا میں وہاں پہ کامیاب ہو جاؤں گا یا پھر ناکام ہو جاؤں گا. اس کا جائزہ لیتا رہے ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت. یہ مومن کی فکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی ناراضگی سے بچتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک اعمال کا محاسبہ کرنے والا ہے. وہ ایک ایک عمل کی خبر رکھنے والا ہے اور وہ محاسبہ کرنے والا ہے. ڈرو اللہ سے. یہ بات قرآن میں تفصیل سے بتائی. آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی. اسی لیے حدیث میں یہ بات آئی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند ہے وہ آدمی، سمجھدار ہے وہ آدمی، ہوشیار ہے وہ آدمی، دور اندیش ہے وہ آدمی. کون؟ دنیا میں رہتے ہوئے وعمل لما بعد الموت، عمل کر لے موت کے بعد کی زندگی کے لیے، تیاری کر لے موت کے بعد کی زندگی کے لیے. وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی. والعاجز من اتبع نفسه وهواه تمنا، وہ تمنا علی اللہ. اور بے وقوف ہے وہ آدمی، نالائق ہے وہ آدمی، ناسمجھ ہے وہ آدمی جو دنیا میں اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، دنیا میں اپنی منمانی کرتا رہا، اور اللہ کے متعلق امید کر بیٹھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. صرف آرزوؤں پہ گزار رہا موت کے بعد کے متعلق، خواہشات ہیں اس کے، وہ تمنا علی اللہ، آرزو کر دیا اللہ کے متعلق صرف کل دیکھا جائے گا. اس امید پہ آخرت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن عمل کچھ بھی نہیں کر رہا. اور باقی اس کی پوری دنیا کی زندگی میں اس کی محنتیں وغیرہ سب پوری دنیا کی زندگی کی. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انهم یحسنون صنعا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان سے کہیے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، کیا آؤ میں تمہیں خبر دوں ایسے لوگوں کی، ایسے افراد کی. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، جو اپنے اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. کیا ان لوگوں کے متعلق تمہیں کچھ خبر دوں میں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے
سے، اپنی کوششوں کے اعتبار سے، اپنی محنتوں کے اعتبار سے کون گھاٹے میں ہے، کون خسارے میں پڑنے والے ہیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں، جن کے سارے اعمال، جن کی ساری محنتیں دنیا کی زندگی کے اندر گم ہو گئی. بس یہی کی لگی ہوئی فکر صبح سے شام. الذین ضل سعیہم، گم ہو گئے ان کی کوششیں، ان کے اعمال، ان کی محنتیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، دنیا میں کمانا، کھانا، عیش و عشرت کرنا اور یہی سمجھنا جو کچھ دنیا ہے، بس اسی فکر میں ان کی زندگی کھپ گئی، اسی فکر میں ان کی جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپے میں بھی آ گئے. تو وہی فکر ہے کہ بس دنیا، الذین ضل، فرمایا دنیا کی زندگی میں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور پھر میں بتاؤں ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے. اتنا سب کرنے کے بعد بھی جب ان کو بات بولی جاتی ہے بھائی ذرا آخرت کی بھی فکر کرو، ذرا دیکھو آخرت بھی ہے کیا، دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے آپ کو جناب علی پورا مشغول کر رکھا ہے. جب کیا جواب دیتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی اچھا ہے. ان کے اعمال، ان کی کوششیں، دنیا کی دولت، دنیا کی رونقیں، دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے لیے بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں. اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہیں جا کے کچھ سمجھاتا تو ان کو جناب علی اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ نقشہ جو کھینچا، آؤ میں خبر دوں تمہیں کون لوگ ہیں، وہ کون ہے، وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. کیا ہوگا گھاٹا؟ اور فرمائیے آپ کیا ہے دنیا کی زندگی؟ چند دن کی. کتنے دن عیش کریں گے آپ؟ کتنے سال بادشاہت کریں گے آپ؟ کتنے سال اپنے جوانی کے رنگین راتوں کو گزاریں گے آپ؟ کتنے سال؟ ایک دن ختم ہونے والی ہے ساری، یہ ساری لذتیں ختم ہونے والی ہیں، یہ جوانی کا شباب ختم ہونے والا ہے، یہ مال و دولت کا آپ کے کام میں آنے والی نہیں ہے. کتنے دن یہ سو؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے. اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا سورہ قاف میں، وجاءت سکرۃ الموت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. جب موت کے سختی کا وقت آ جائے گا، موت کے بے ہوشی کا وقت جب آ جائے گا، جو حق ہے اور سارے پردے جب کھول دے گا حقیقت معلوم ہو جائے گی تمہیں. اب تمہیں چونکہ وہ چیز غائب میں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں وجاء سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت تنحید. فرمایا یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا، جس سے تو منہ موڑا ہوا تھا، جس سے تو غفلت میں تھا، لاپرواہی میں تھا. حقیقت کے پردے اب کھول جب آ جائے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. اب سورہ قیامہ میں پڑھتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. کلا اذا بلغت التراق، جب ان کی جان، ان کی سانس ہنسلی میں پھنس جائے گی، آخری وقت کیا ہوگا؟ جب کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور خود سارے علاج معالجے کرتے رہیں گے. یہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، یہ علاج، وہ علاج، وہ عامل، یہ چھوچھا برا، جو جس عقیدے کا کام کرتے رہے گا اس کو بچانے کے لیے. بچاؤ کہاں بچتا، اس کا ٹائم ختم. قیل من راق وظن انہ الفراق. اب ظاہر ہے کہ سوگ ہونے کے بعد اب جانے والے کو، مریض کو یقین ہو گیا، یہ گمان ہو گیا کہ بھائی اب میں تو ورنہ فراق، اب مجھے سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے. دیکھنے والے بھی وہی سوچ رہے بھی ہم کو چھوڑ کے چلے جانا، ختم ہو، اس کا تعلق ختم ہو. اب ہو سکتا ہے کہ چند منٹ، چند گھنٹے باقی ہیں اس کے. وظن انہ الفراق، فراق کا وقت آ گیا، جدائی کا وقت آ گیا. سب کھڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کوٹھی ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے سب ہیں، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں،
کوئی نہیں بچا سک رہا، کروڑوں کی دولت ہے، کوئی نہیں بچا سک رہا موت سے۔ کیا ہے وہ ظنّ الفراق، اسے گمان ہو گیا، معلوم ہو گیا میں جا رہا ہوں۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، الی ربک یومئذ المساق۔ اب ختم تمہارا دنیا میں چلنا گھومنا ختم ہو گیا، اب تو تم کو اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔ چلیے اب تمہارا سفر ختم ہو گیا۔ جس دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا تھا چند دن کے لیے، چند سالوں کے لیے، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اب تم کو اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے، اس کی طرف چلنا ہے، اور اللہ کی عدالت میں تم کو حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ بھی کرتوت تم نے کیے دنیا کے اندر، آج تم کو حساب اور کتاب دینا ہے۔ کیا انسان کی زندگی کتنے دن، کتنے دن، سب چلے گئے، رو رہی دھو رہی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ سوچو آپ، آخر میں اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے بیٹے ہیں، اپنے عزیز ہیں، اپنے اقارب ہیں، اپنے چہیتے والے ہیں، سب کیا کریں، کیا سب گڑھا کھود کے دفن کر دی، حصہ ختم، گڑھا کھود دیے، کھود کے دفن کر دیے، مٹی ڈال دیے، اور سب تنہا چھوڑ کے اپنے گھروں کو آگے پھر عیش و عشرت کھانے پینے میں لگے۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ وہ تمہارا لاور لشکر، وہ تمہاری چہیتی اولاد، تمہاری بیویاں، تمہاری کوٹھیاں، تمہارا محلات، وہ تمہاری دادا گیری، وہ تمہاری اکڑ، وہ تمہاری انانیت، سب کہاں ہے؟ کوئی نہیں۔ آج تم کے گڑے میں ڈال کے سب چلے گئے، کوئی نہیں۔ اب تمہارا رب ہے بس، ختم۔ اللہ ہے بس، اس نے پیدا کیا تھا تم کو، ماں کی پیٹ سے تم کو نکالا تھا، پھر زمین کی پیٹ میں تم کو واپس بلا لیا گیا ہے، پھر اسی زمین کی پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نکالے گا جس کی ماں کی پیٹ سے تم سے نکالا تھا۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ماں حساب اور کتاب۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، موت کے بعد کی زندگی۔ موت کا بھروسہ نہیں کہ موت کب آنے والی، کس وقت آنے والی، کہاں آنے والی ہے۔ اور کیجیے، اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہارے ساتھ ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ آپ نے تازہ حالت دیکھی ہوگی، آپ کے سامنے نیوز اخبارات سب ہیں، موت کیسے اور کب کہاں کس حالت میں آتی، کس کو کیا پتا۔ اسے معلوم تھا کہ جو بس بنگلور سے آ رہی ہے، اور کیجئے اس کے اندر کتنے لوگ تھے، کیا کچھ تھا، کیا کس کے کیا ارمان تھے، کس کے کیا ٹارگیٹ تھے، کون بزنس میں جا رہا تھا، کیا کیا تھے، بلا اسے یقین تھا یہ موت ہماری، یہ بس ہماری موت بن جائے گی۔ ایک منٹ کے اندر بس کے اندر کے 45 افراد جل کے خاکستر ہو، ایک منٹ کا وقفہ زیادہ نہیں۔ سوچ سکتے ہیں آپ، ان کی لاشوں تک کا پتہ نہیں، اس کی شناخت ناممکن ہو چکی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں یہ چیز، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت بتا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ بچ گئے، جو زندہ ہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، وہی اپنی منمانی میں ہے، وہی اپنی انانیت میں ہے، وہی اپنے حسد اور بغض میں ہے، وہی لڑائی جھگڑے باقی ہے۔ کچھ بھی انسان کی اصلاح نہیں ہوئی، اس کا بل نہیں ٹوٹا، اس کی انانیت نہیں ٹوٹی، ابھی بھی پھر میں بول رہا، پھر میں جھگڑے، یہ تیرا، یہ میرا، یہ فلاں، یہ ظلم، یہ زیادتی، کیا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں۔ یقیناً موت تمہارا خاتمہ کرنے والی ہے، تمہارے سارے مسائل کا خاتمہ موت ہی کرنے والی ہے۔ یہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جو موت کے بعد کی زندگی، حقیقی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، لازوال زندگی، موت کے بعد کی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ دیکھو، یہ تمہاری دنیا منزل نہیں ہے، یہ دنیا تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، تم کو یہاں پہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے، کوئی رہا ہے نہ تم رہیں گے، تمہارے باپ دادا کو دیکھو کہاں ہیں، تو تم بھی جانے والے ہیں۔ سوچو، کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر السبیل،
دنیا میں ایسے زندگی گزارو گویا کہ تم ایک مسافر ہے، ایک اجنبی ہے، تم کو کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں، یہاں سے چلے جانا ہے، تم کو رہنا نہیں ہے، چند دن کے لیے تم آئے ہو یہاں پہ، ایک مسافر ہے۔ اور تنفسک من اہل القبور، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو، گنتے رہو، ایک دن مر کے مجھے قبرستان میں آنا ہے۔ یہ سوچ، یہ وچار، یہ فکر جس دن آ جائے گی انسان میں، اس کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ ایک گھمنڈ کرنے والا، ایک ظلم کرنے والا، ایک دادا گیری کرنے والا، اس کی زندگی میں ایسے انقلاب آ جائے گا، عدل و انصاف کا جناب علی علم بردار بن جائے گا۔ کب؟ کہ وہ زندگی اس کے سامنے آئے۔ انسان زندگی کے متعلق بہت ہی لاپرواہ ہے، غفلت میں دنیا کو جناب علی گزارنا ہے۔ سب یہی قبرستان کو جا کے آنے کے بعد تھوڑا دن تاثر باقی رہتا، افسوس رہتا تھوڑا، اس کے بعد گھر کو آ کے منہ ہاتھ دھو لے کے جناب علی چائے وائے پی لیے، اس کے بعد قصہ ختم، بس انہوں مرے ہم کو تھوڑا ہی مرنا ہے، یہ فکر آ جاتی ہے، انہوں مرے ہم کو تھوڑا ہی مرنا ہے، ختم۔ اثر ورقہ تھوڑا سا جو اثر رہتا ہے وہ ختم۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو زندہ رہنا ہے، مجھے موت تھوڑی آ رہی، موت تو انہیں مرا ہے۔ ہمارے یہاں اسی لیے نماز جنازہ ہے، میت کو سامنے رکھ کے جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے معنی یہی ہے، سامنے میت کو رکھے ہوئے، یعنی مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک دن میری بھی نماز پڑھی جائے گی، میرا بھی جنازہ رکھا جائے گا، تاکہ تم یہ ذہن میں بٹھاؤ اپنے، انا للہ و انا الیہ راجعون، موت کی خبر سنو تو یہ بولو بے شک ہم اللہ کے ہیں، انہیں گیا اور میرے کو بھی جانا ہے۔ کسی کی موت کی خبر سننے کے بعد کیا بولنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں، وہ تو چلا گیا ہے اور ہم سب کو بھی جانے کے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ یہ فکر اصل دنیا کی زندگی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، معاشی حیوان میں نہیں بھی۔ جانور جس طریقے سے، یا جانور نہیں کھاتا، جانور نہیں پیتا، جانور نہیں سوتا، جانور کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کی جنسی خواہشات نہیں ہیں، سب ہے، پھر سب انسان کے ہیں۔ انسان میں بھی یہ سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اس کی بھی جنسی خواہشات ہے، اس کی بھی اولاد اس طرح جانور کی ہے۔ تو پھر جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ جانور صرف ختم ہوتا، جو کچھ کر لو برخاست، اس کے سامنے کل نہیں ہے، لیکن انسان کے سامنے کل ہے، موت کے بعد کی زندگی۔ ایسے لوگ جو لوگ آخرت کو فراموش کر دیے، ان لوگوں کے مطابق قرآن مجید میں الفاظ استعمال کیے سے علوم میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دیکھیے اب آپ، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی جو ظاہر چیزیں ہیں، ظاہر جو دنیا ہے، یہاں کا کھانا، یہاں کا پینا، یہاں کا رہنا، یہاں کی عیش و عشرت، اسی میں الجھے ہوئے، بس جو ظاہر ہے بس کھاؤ پیو یہی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا حیات زندگانی کی جو کچھ بھی ظاہر چیزیں، بس یہی سب کچھ ہے ان کے لیے۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے حقیقی زندگی سے، جو حقیقی زندگی ہے جس کو زندگی بولتے، یہ دنیا کی زندگی کو زندگی نہیں بولتے، اس کو زندگی نہیں بولتے، اس کو ایک وقفہ بولتے ہیں، صرف ایک وقفہ، کچھ دن زندگی نہیں ہوتی ہے۔ زندگی تو وہ ہے جس کو موت نہ ہو، اور وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ لا یذوقون الموت الا موتۃ الاولی، جو قرآن میں فرما اللہ تبارک و تعالی، موت کے بعد جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک موت تھی دنیا میں آ گئی، ختم
لا یذوقون الموت الا موتۃ الاولی. یہ زندگی نہیں ہے، یہ وقفہ ہے. یہاں کب کیا ہوتا کسی کو نہیں معلوم. کوئی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. یہ زندگی نہیں ہے، کب کیا ہوتا ایک وقفہ ہے، وقفہ. زندگی تو وہ ہے جیسے قرآن نے سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. حقیقی جو زندگی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے. کاش کہ تم حقیقت کو جان لیتے، کاش کہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ زندگی کسے بولتے ہیں. یہ زندگی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ہر قدم پہ موت کا خطرہ ہے، ہر قدم پہ موت کا پہ رکھی ہوئی ہے کہ کب موت کا پنجہ آ کے تم کو دبوچ لے تمہیں نہیں معلوم. وہ ہے زندگی، اس زندگی کہتے ہیں. لو کانوا یعلمون، کاش کہ تمہیں معلوم ہو جائے حقیقی زندگی وہ ہے. حیوان فرما اللہ تبارک و تعالی. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو آخرت کی زندگی کو جو فراموش کر دیے، ایک دھندلا ہٹ سا نقشہ ہے صرف آخرت کا. آخرت ہے ختم، اس کے بعد کچھ بھی کرنا نہیں. آپ آخرت ہے بول دیے بس ختم. اس کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، دنیا کے لیے کرنا ہے. وہ ہے بول کے برخاست. سمجھے آپ؟ جیسے کھڑکی کھول دیے دیکھ میں بول کے پھر بند کر دیے کہ دیکھ ذرا باہر کیا ہے، پھر بند کر دیے، وہ ختم قصہ. آخرت ہے، اس کے بعد پوری زندگی دنیا کے اندر یہاں کھپا دیے، ختم. سب کچھ یہ ہے، وہ ہے، صرف ہے میں حکمران ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وهم عن آياتنا غافلون. سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ کون؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. یعنی آخرت کی زندگی کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ لوگ ان کے مطابق اللہ فرماتے ہیں لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے، امید نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، خواہش نہیں ہے آخرت کی زندگی کے. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. کون لوگ ہیں یہ؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتے ہیں. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کی رضا نہیں، دنیا کی رضا. اللہ کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا اللہ کی رضا سامنے رکھتا ہے، اور جو دنیا چاہتے ہیں ان کو دنیا کی رضا مطلوب ہے. اور دنیا کن لوگوں سے دنیا سے نقصان ہوتا ہے ان کو راضی کرنے کی چکر میں رہتے. ارے بھائی ذرا ان کے مل کے رہنا، اگر ناراض ہو گئے تو میرے کاروبار خراب ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ذرا ان کو مناتے رہنا، جن کو پٹاتے رہنا. ارے یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ لیڈر ہے، یہ منسٹر ہے، یہ ہمارے خاندان کے ہیں، ان کو ناراض کرے سو کیسا. یہی تو زندگی ان سے تو بننے والی ہے، انہی کے ہاتھ میں تو ہماری زندگی ہے. وہ رضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگانی سے راضی ہے، رضا ہے. واطمأنوا بها، اور بڑے مطمئن ہے، اطمینان سے ہے. بس یہ سمجھ نہیں کہ موت کچھ ہے نہیں، یہی زندگی گزارنا ہے. واطمأنوا بها، بڑے مطمئن ہیں، گویا کہ موت کا خوف ہی نہیں ہے، اطمینان. دیکھ رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ؟ جو آخرت کی امید ہی نہیں ہے، اللہ سے ملنے کی آرزو اور تمنا ہی نہیں. ان لوگوں کی یہ کیفیت ہے. اب یہ اپنا جائزہ لینا اپن کون ہے آخر یہ لوگ؟ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی ہے، ہمارے میں سے لوگ ہیں. ایک فکر ہے یہ، ایک سوچ ہے یہ، ایک کیریکٹر ہے، ایک عمل ہے یہ. جس کسی کے پاس بھی یہ پایا جائے وہ اس کا شکار ہے. ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، جس کسی کے پاس بھی پایا جائے وہ اس کا شکار ہے. اس کو یہ نہیں بولتے کہ مسلمان کی بیماری ہے یا غیر مسلمان کی بیماری. بیماری ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ اتریدون، فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا، سورہ توبہ میں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ بول رہے ہیں، ایمان والے مخاطب ہیں، اپنے ماننے والوں کو اللہ بول رہا ہے، کیا تم بھی دنیا سے راضی ہو گئے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، ارے کیا تم بھی کافروں کی طرح دنیا سے راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ دنیا ایک خلیل ہے، تم کو معلوم ہے، ایک پانی کا حقیر خطرہ ہے، تم کو معلوم ہے، آخرت کے مقابلے میں کیا تم اس دنیا سے راضی ہو گئے؟ آخرت کو چھوڑ کے آخرت کو بھلا دے کے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فمتاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ارے تم کو معلوم ہے نا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یہاں کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے، بہت قلیل ہے، معلوم ہے نا تم کو، پھر اس کے باوجود بھی تمہارا جھکاؤ، تمہاری فکر، تمہاری جد و جہد، تمہاری کوششیں صرف دنیا کے پیچھے ہو گئی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ آخرت اور دنیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا سمندر ہے، سمندر میں سے ایک پیاسی چڑیا آ کے جو پانی پیتی ہے، کتنے قطرے پی؟ پیاسی چڑیا سمندر سے جو قطرے پانی پی چکی ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ جو قطرے ہے وہ دنیا ہے اور باقی کا پورا سمندر آخرت ہے، ایک مثال ہے۔ دوسری مثال یہ دیا کہ اگر تم سمندر کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور سمندر میں انگلی ڈالو اور انگلی کو جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے وہ دنیا ہے اور باقی کا پورا سمندر آخرت ہے، یہ ہے دنیا اور آخرت۔ اور تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کا جو پر ہوتا ہے کیا ہے اس کی حقیقت؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم ایک مچھر کے پر کے لیے جناب علی راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ فمتاع الحیات الدنیا فی الا قلیل، خلیل ہے، تھوڑی ہے دنیا، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، موت کے بعد کی زندگی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، دنیا کے پیچھے آج ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم پڑے ہوئے ہیں ایمان والے مومن جن کا مقصد حیات موت کے بعد کی زندگی، جس کا نصب العین موت کے بعد کی زندگی، سب آخرت اور دنیا تو صرف امتحان کے لیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ کہف کے پہلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یہ زمین کے اوپر ہم نے جو کچھ بنایا ہے، یہاں کی رونقیں، یہاں کی عیش و عشرتیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ زینت اللہ، ایک زینت ہے چند دن کی، اس کے بعد سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اور یہاں کی زینت ہم نے اس لیے بنائی ہے لنبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان کے لیے ہم نے یہ رونقیں رکھی ہیں۔ کون ہے جو تمہیں آخرت کو مانتا ہے، اپنا مقصود بناتا ہے، اور کون ہے یہ دنیا کی عارضی زندگی میں کھو جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس بنفس یدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، جتنا میں جانتا ہوں اگر تم اتنا جان لو تو تمہاری زندگی سے خوشی ختم ہو جائے گی، تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم، لضحکتم قلیلا لبکیتم کثیرا، معمولی بات نہیں۔ آخرت کون بول رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ سب دنیا پیش کر رہی، حتیٰ ہی کہ دین کی نصیحت ہو رہی، دین کی تبلیغ بھی ہو رہی،
تو بھی دنیا کو سامنے رکھ رہے ہیں. وہ کر لو، وہ عبادت کر لو، تمہارے کو دنیا میں برکت ہو جائیں گے، وہ کرو اللہ اتنا نوازیں گا، یہ نماز اتنے وقت پڑھو تم کو اللہ اتنی دولت دیں گا. ایسی تبلیغ ہو رہی ہے. اور اللہ تو بول رہے ہیں کہ اگر تم ہماری عبادت میں لگ جاؤ گے، ہم جو کچھ بھی دیا اس سے ہم چھین بھی لیتے ہیں آزمائش کے طور پہ. ہاں آزماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں طالب آخرت کون ہے اور طالب دنیا کون ہے، کون دنیا چاہتا ہے اور کون آخرت کی زندگی چاہتا ہے. یہ تو تمہارا امتحان ہوگا. اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں، ہم دنیا کو سامنے رکھ کے دے رہے ہیں. وہ کر لو تو اتنا جناب علی تم بیماری سے بچ جائیں گے، تمہاری غریبی دور ہو جائیں گی، تمہارے قرضے ختم ہو جائیں گے، تمہارا دکھ. ارے نہیں، آخرت کو سامنے رکھ کے دعوت دیو. اللہ تو بولا کہ ہم آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور لازماً ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا. خوف کے ذریعے سے، جانی نقصان کے ذریعے سے، مالی نقصان کے ذریعے سے، تمہارے مقاصد میں، تمہاری فصلات میں نقصان کر کے ہم آزمائیں گے. ہم خود نقصان کریں گے، عبادت کرنے کے بعد نقصان کریں گے. آزمانے کے لیے تم عبادت کی دعوت دو گے دنیا کو سامنے رکھ کے. اللہ بول رہے ہیں تو ہم عبادت تو ہم آزماتے ہیں، نقصان کرتے ہیں ہم تمہارا، ہم تمہیں بیمار ڈالتے ہیں. دیکھو ایوب علیہ السلام کی بیماری دیکھو، پیغمبر تھے، قرآن میں ہے صبر ایوبی، پیغمبر تھے وقت کے کیسی بیماریاں ہم نے آزمایا. یہاں پہ رسول اللہ کو دیکھو کیسے ہم نے آزمایا، صحابہ کرام کو دیکھو کس طرح ہم نے آزمایا، ان کو وطن چھوڑنا پڑا. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو ہم نے کیسے آزمایا، ان کے والد اپنے گھر سے نکال دیے اور وقت کے لوگ جناب علی ان کو علاوے میں آگ آگ کے زندہ جلانے کے لیے آگ میں چھونک دیے. ہم نے کیسے آزمایا دیکھو تم. یہاں تو آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. اور یہاں پہ دین کی دعوت الٹا بول رہی کہ یہ عبادت کرو اور فائدہ ہوگا. ارے نقصان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، چھین لیتے ہیں، سلطنت چھین لیتے ہیں، بیماری چھین لیتے ہیں، دولت چھین لیتے ہیں، آزماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. دعوت دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں دینا، آخرت کو سامنے رکھ کے دینا. یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حقیقت نہیں ہے. آخرت کی زندگی اصل میں ہے. اللہ سورہ قصص میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. کیا ہے یہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَزِينَتُهَا؟ یہ دنیا کی زندگی، یہاں کا رون و رونق جو کچھ بھی تم کو دینا دیا ہم نے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، چند دن کے لیے ہے، یہ چند دن کے لیے ہے یہ وَزِينَتُهَا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے. خیر و ابقا، خیر و ابقا فلا تعقلون. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ سمجھا اللہ. پھر آخرت کی زندگی کے متعلق کیا تصور دیا؟ حدیث رسول میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بک ولا بکم. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا. خالی ہر انسان، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، سب کو فکر نہیں، کچھ نہ کچھ فکر نہیں. لوگ آئے بولتے اب تو ڈیوٹی پہ ہوں بھائی، وظیفہ ہونے کے بعد ذرا بے فکرہ ہو جاؤں گا. بہت لوگ ہم بولتے ہیں اب تو وظیفہ ہو گیا، اب کیا ہے بھائی، اب وظیفہ ملنے کے بعد پوچھو ان کو، نہیں بھائی اور بہت فکر ہو گئی. بولے تو کو فکر ہے، رکشے والے کو، ٹانگے والے کو، منسٹر کو، بادشاہ کو، بیمار کو، سب کو فکر ہے. فکر لگی بھی ہے، فکروں میں چھوٹی بڑی فکر لگ جاتی. تو بیماری آ گئی، ایسی بیماری لگ گئی جس کا علاج ناممکن ہے. پھر ایسی بیماری ہے ڈاکٹر بول رہا بھائی 2-3 لاکھ والا نہیں ہے، 2-3 تو ہزار نہیں ہے، تو لاکھ کہاں سے لیں گا ہی نہیں. اب یہ فکر لگ گئی، اس کو کیسا کروں. اب یہ فکر اس کو دیکھو 24 گھنٹے رہتی ہے. نماز بھی پڑھ رہا تو وہی فکر ہے اس کے دماغ میں، بیت الخلا میں بھی ہے تو فکر لگی ہوئی ہے، نہارا بھی تو وہی فکر ہے، چائے پیتے بھی بیٹھا تو وہی فکر ہے اس کی. کہیں بھی وہ فکر اس سے نہیں جا رہی. اس سے بولتے ہیں فکر.
فکر، گھر میں بیٹی کی آپ شادی کریں، سال 6 مہینے نہیں ہوا طلاق ہوئی، گھر میں بچی آ گئی، اب باپ سے پوچھا، ہر جگہ فکر ہے، کیا کروں کیسا کروں، ہر جگہ کھانا پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، احباب آ رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، سب میں آ رہا، دوسری بچی کو دیکھنے آ رہی، تب بھی وہی فکر ہے، ارے بھائی یہ بچی کا اس کا ایسا کیسا، یہ فکر نہیں جاتی ہے، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا فکر نہیں جاتی. اور یہی فکر ایک مومن کی ہے پوری زندگی میں، جب تک اس فکر کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے. اور اس کی زندگی کے مسئلہ حل کب ہوگا؟ اللہ کے پاس جانے کے بعد جب حل ہو جائے گا، اور جب اللہ اس کی حساب کتاب لے کے جنت میں داخل کر دے گا، اس وقت وہ ساری فکروں سے دور ہو جائے گا، اور اس وقت کہے گا الحمدللہ الذی، اللہ کی تعریف کرے گا، لہذا ہدانا، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو میں ہدایت نہیں پاتا، اور ہدایت نہیں پاتا تو آج میں بے فکرہ نہیں ہوتا. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ یونس میں ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور اس وقت آخری جو ان کے کلمات رہے ہیں وہ رہے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو نقص و عیب سے پاک ہے، اللہ کے ساتھ بے فکرے ہو گئے. اور قرآن میں بات آتی ہے نا، وہ بار بار یہ آیت آتی ہے، کون سی آیت؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے، بے فکرے ہیں. کون بے فکرے؟ دنیا میں نہیں، دنیا میں سب کو فکر لگی ہوئی، چھوٹی بڑی، اور سب سے بڑی فکر وہ آخرت کی، میری نجات کیسے ہوئی، میری زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو حل ہے وہ کیسے حل ہوگا کل، یہ سب سے بڑی فکر ہے. اور وہ مسئلہ جب حل ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ فرمایا لا خوف علیکم ولا هم يحزنون. کئی آیت قرآن میں کئی مقامات پہ آتی ہے. سورہ زخرف پہ اللہ فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو جو تم جنت میں جا چکے ہو، اب تم کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں، یعنی بے فکرے رہو، اب تو کوئی فکر نہیں، اب عیش کرتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو. واہ ہے بے فکری زندگی. انسان کیا چاہتا ہے بھائی؟ بے فکری زندگی چاہتا ہے. منارجم بولتے ہیں اس کو، منارجم. ہمیں خالی باتیں رہ گئی یا مناراجم بول کے، کس کا بھی مناراج نہیں ہے یہاں، خالی باتیں رہ گئے، میری حکومت، میرا تخت، میری پارٹی، سب باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں. کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میری حکومت بولے تختہ پلٹ گیا، میری دولت بولے اسکینڈل میں آ گئے، میری طاقت بولے ایکسیڈنٹ ہو گیا. سمجھ میں آ رہا کیا کیا نہیں ہے آپ کے سامنے؟ کہاں ہے یہاں؟ بے فکری زندگی چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف آخرت میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے چلے گئے. یعنی مطلب یہ ہے جو دنیا میں آخرت کی فکر کرتے کرتے مر گئے، ان کے لیے ہے کل آخرت کی فکر آخرت، جس کا بھی ایک طویل مضمون ہے. یہ اس کے دوسرے حصے میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ، آخرت کے متعلق بھی، کیونکہ بڑی آخرت کی جو زندگی ہے بڑی اہم زندگی ہے. اللہ نے اس کو غیب میں رکھا ہے، اسی لیے اس زندگی کے تعلق سے فکر مند ہو. فکر آخرت یہ اصلی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت کا حامل بنائے، اور دنیا اور اس کی بے حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن دماغ میں اس کو کھول دے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.